ثابت کرنا یا اس کے اوپر دلائل، یقیناً علماء اس کے اوپر جو ہے وہ متعدد مرتبہ جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہی کام کرتے رہتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی کتب اس حوالے سے ملت اسلامیہ کے دامن میں موجود ہیں۔ اور جہاں تک منجی بشریت حضرت امام آخر الزمن الامام المہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آمد کا، ان کی شخصیت کا معاملہ ہے، تو منجی کی خبر تمام آسمانی مذاہب کے اندر موجود ہے۔ اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف آسمانی مذاہب کے اندر مختلف ناموں سے، اور وہی نشانیاں جو ہم نشانیاں امام کی بیان کرتے ہیں، انہی نشانیوں کے ساتھ، انہی خصائل کے ساتھ، انہی کمالات کے ساتھ، انہی تمام جو ہے وہ طور کے ساتھ وہ ایک مسایہ کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی یقیناً ہر وہ قوم جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ایک منجی بشریت کا انتظار کر رہی ہے، اور یقیناً ان کی آمد کے بغیر پوری دنیا کے اندر انصاف نہیں پھیل سکتا، ان کی آمد کے بغیر پوری دنیا میں مظلومین کی داد رسی نہیں ہو سکتی، ان کے آنے کے بغیر پوری دنیا میں ظالمین کا حساب نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھ لیا آپ نے، بہت بڑے بڑے ادارے اس وقت بنے ہوئے ہیں انسانیت کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کشمیر کی مثال ہے، غزہ کی مثال ہے، متعدد برما میں ہوا، مطلب لوگوں کو بھون ڈالا گیا، تکہ بوٹی کر دی گئی، ڈھیروں جنازے ایک ساتھ رکھ کر آگ لگا دی گئی، زندہ جلا دیے گئے لوگ، بھوکے پیاسے بچے گھوم رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ تمام اداروں کے ہوتے ہوئے، ماڈرن دنیا کے ہوتے ہوئے، تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے، تو یہ چیز ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ نہیں، یہ معاملہ یہاں پہ حل نہیں ہونے والا، یہ معاملہ کسی منجی کی آمد سے حل ہوگا۔ خدا کی ڈیوائن اتھارٹی جب ظاہر ہوگی اور اس معجزے کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، اور الہی احکام جب نافذ ہوں گے خدا کی طرف سے، تب جو ہے یہ معاملہ نجات لوگوں کو مل پائے گی، ورنہ لوگ ظلم کی چکی میں پسے ہیں اور پستے چلے آ رہے ہیں اور پستے چلے جائیں گے، کیونکہ بہت کوشش کرتا ہے انسان، فلاں انقلاب، مختلف ملکوں کے نام سے انقلابات انسانی تاریخ کے اندر پھیلے پڑ رہے ہیں، مگر مجھے آج موجودہ دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس انٹرنیٹ کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، اس تمام جہاں پر جو ہے وہ انسانیت کو سکون مل پایا ہے، جہاں پر ظالم کا بس چل رہا ہے، جہاں پر ظالم کے پنجے میں، اس کی گرفت میں مستضعفین ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ اس کو ان کا گلا گھٹے ہوئے، اور کوئی بچانے والا نہیں، اور اس پر کوئی بولنے والا نہیں۔ حالانکہ یہ دنیا اس وقت اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے، غاروں سے نکل چکے، پتھر کے دور سے گزر چکے، انسان ترقی کی راہوں پر ایک سیارے سے دوسرے سیارے پہ کمن ڈال رہا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بچے، انسانیت شرما رہی ہے کہ بچوں کو خوراک نہ ملنے دینے پر فخر، لوگوں کو بچوں کو زندہ جلائے دینے کے اوپر فخر، ان کو ٹائم بم کہا جا رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، پر سامنے ہو رہا ہے سب کچھ، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، مگر کوئی ادارہ اس کو روکنے کے قابل نہیں۔ تو یقیناً اس سے یہ بات صادق آتی ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ انسان نے، اچھے انسانوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر معاملات جو ہے وہ ہنوز ظلم بھی جاری ہے، بربریت بھی جاری ہے، غربت بھی ہے، احساس کمتری بھی ہے، احساس نہیں ہے تو احساس ندامت نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، سارے واہ احساس۔ واہ واہ، بالکل صحیح، تو بالکل جو صحیح۔ ایک منجی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اس میں یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، اور ایون اب تو اس میں کلگی اوتار کا ذکر ہے، اور نشانیاں ہو بہو وہی ہیں جو کہ ایک خدا کی طرف سے آئے اور انسانیت کو ظالموں کے پنجے سے نجات دلائے، اور پورے استکبار، عالمی استکبار سے ٹکر لیں اور ان کو پاش پاش کر دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دن، ایک بہت بڑی شب، اور ایک بہت بڑا انسان کے نجات دہندہ کی آمد کے لیے منتظرین کا دن یقیناً اعمال اپنی جگہ ہیں، تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر اگر ایک انسان صرف یہ عقیدہ لے کر دل میں مر جائے کہ وہ ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہا ہے جو خدا کی جانب سے ہے، اور انہوں نے آ کر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دینا ہے جس طرح یہ ظلم و جور سٹی ہے، اور وہ مر جاتا ہے تو وہ کامیاب مر گیا، کیونکہ اس کی نیت بڑی خالص ہے، وہ ظالم سے نفرت بھی کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یعنی منجی بشریت کا انتظار کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ظالم سے نفرت کر رہے ہیں، ظالم کے ظلم سے نفرت کر رہے ہیں، ظالم سے نفرت کر رہے ہیں، اس کی فکر سے نفرت کر رہے ہیں، مظلوم کے آپ حامی ہیں، اگر کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کم از کم ایک ڈیوائن اتھارٹی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس اسنا میں اگر موت آ جاتی ہے
تو آپ یقیناً ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور آپ ان کے خیمے میں، کیونکہ ہر انسان انما الاعمال بالنیات کہ انسان اپنی اس کے اعمال کا مدار اس کی نیت پہ سے ہے۔ اب اگر انسان کی چاہے وہ ظلم نہ کر رہا ہو مگر ظالم کو پسند کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بچوں کی ٹک گوٹی کر رہا ہو، کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی 9 to 5 جاب کر رہا ہے مگر ظالم کا حامی ہے، تو اس کی موت کے بعد اس کو ظالمین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اس کی سوچ و فکر ظالم جیسی تھی، چاہے اس نے کیا نہیں ہے، ظالم جیسا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اعمال میں بھی کمزور رہ گیا یا اس کو نہیں معلوم ہوا مگر وہ یہ عقیدہ رکھا کہ میں ہوں اس کے ساتھ جو کہ اس پوری دنیا کو نجات دے، تو یہ کامیابی کا زینہ ہے، یہ کامیابی کا زینہ ہے، کامیابی کی جانب سفر ہے۔ تو ایک بہت بڑا دن جس کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ مختلف ملت اسلامیہ کے اندر بھی مختلف عقائد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ متولد ہو چکے ہیں اور بعض صحیح بات ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ بعض کا ماننا یہ ہے کہ آپ ہوں گے اور بعض شاخوں کا ماننا یہ ہے کہ آپ ہو چکے ہیں، اور ہمارے کیا تو مدلل اس کے اوپر یعنی یقین موجود ہے اور وہ وقت کی حکمرانی کر رہے ہیں، امام ہیں اور ان سے متعدد ادوار کے اندر توسل اختیار کیا جاتا رہا اور وہ نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں، تو ہمارے لیے تو یہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہے اس کلام کے اندر۔ بہرحال اس کو بہت احسن طریقے سے، کیونکہ ایک بہت بڑا دن ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا فاروق بھائی کے قرآن کے اندر جس طرح سے عاشورہ برپا ہوتی ہے اس طرح شب قدر بھی برپا ہوتی ہے۔ ابھی ہم شب برات کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شب برات اور شب قدر کو کنفیوز ہوں یا اس کو مکس اپ کر رہا ہوں، نہیں، ہے شب برات، مگر میں تھوڑا سا ریفرنس شب قدر کا دے رہا ہوں کہ شب قدر روایتی رات نہیں ہے، برپا ہوتی ہے، اور اس کے اندر قرآن یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس کے راویوں کو مشکوک قرار دے کر حدیث کا انکار کریں، نہیں جی یہ رسالت باب کی حدیث نہیں، قرآن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان انزلناہ کے اندر سورہ قدر کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ وہ روح آتی ہے اور وہ نازل ہوتی ہے اور صبح تک سلامتی کی رات ہے اور وہ القدس آتی ہے، تمام چیزیں کس پر آتی ہے؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا تاریخ کے اندر سوائے ائمہ اہل بیت کی، رسالت مآب کے بعد ائمہ اہل بیت کے کسی نے اس کا دعویٰ نہیں کیا اور کسی نے اس دعوے کو رد نہیں کیا۔ کچھ سامنے آتا ہے اس کو چیلنج کرتا کہ جی نہیں آپ پہ نہیں ہم پہ آتی ہے روح القدس، تو بتا دو پھر پورے سال کی خبر، بتا دو نا پھر پورے سال کی خبر، اگر روح القدس تمہارے اوپر تم پر پیغام اتر رہا واقعی ہے اور چیزیں نازل ہو رہی ہیں تو تم سال بھر میں کیا ہونے والا ہے اس کو بیان کر دو، وہ کسی نے آج تک بیان دیا، اور یہ دعویٰ اہل بیت کا اعلان موجود ہے اور قرآن اس کی واہ گواہی دے رہا ہے۔ تو جن پر اس وقت شب قدر کا ذکر کرنا اس لیے مقصود تھا کہ اس وقت جن کے اوپر یہ رات آتی ہے ان کا دن ہے اس دنیا میں آنے کا، واہ حالانکہ واہ وہ واہ نور کے سب ساؤں کی مانند، نور کے سبز ساؤں کے سایوں کی مانند تھے جس وقت یہ کائنات نہیں تھی، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، ہم کرتے تھے، اس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب درج کیا ہے اہل الشلاء کے اندر، تو وہ تسبیح کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی، کیونکہ یہ واہ نور سب واہ سے پہلے اول ما خلق اللہ نور سب سے پہلے جو نور خلق کیا وہ رسالت مآب کا ہے اور اہل بیت کا ہے۔ تو اب کسی کو بغض ہو حسد ہو اس کے ہم ٹھیکیدار نہیں، بہرحال جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہمارا مقصد ہے، مقصود ہے۔ تو ماشاء اللہ. یہ اس دنیا میں آنے کا ایک بشری لباس پہنا کے اور ایک بشری کیفیت کے اندر یہاں پر ظاہر کرنے کا دن ہے، حالانکہ آپ سب سام کی مانند ہمیشہ سے عرش کے میں تسبیح کر رہے تھے، یہ موجود ہے سارا۔ اور ملت اسلامیہ کے فرقے وہ چاہے ممبروں سے بیان نہ کریں عظمت اہل بیت چھپانی ویسے، مگر ان کی کتابوں میں سب جگہ ہر چیز مرحوم ہے اور لکھا ہوا ہے اور ان چیزوں کو چھپایا نہیں گیا ہے، یہ تمام چیزیں۔ بالکل تو صحیح. بہرحال ایک بہت بڑا دن نجات کی طرف اور اس امید کی طرف، جو امید پہ دنیا ماشاء کہتے ہیں اللہ. کہ قائم ہے، تو ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اور یہ امید کا دن ہے، اس کی طرف امید ہے جو ظالموں کی کمر کو شکستہ کر دے گا، ظالموں کو اونھے انشاءاللہ. منہ کر دے گا، ظالموں کو داخل نار کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اس خیمے میں ہیں جس خیمے سے ہمیں نجات کی خوشبو آتی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بالکل صحیح. اور ناظرین آج کیونکہ ابھی اذان کا وقت کچھ ہی دیر میں ہے لندن میں اور 15 شعبان ہی کے ہم ٹائم میں ہیں، تو ایک بار پھر آپ کو اس دن کی مبارکباد، اور کہا جاتا ہے کہ اس دن میں ہمارے آئندہ تک کے جو معاملات ہیں وہ تقدیر، وہ مقدر، وہ لکھے جاتے ہیں، تو کوشش ہونی چاہیے کہ، اور ہمارے ہاتھ میں بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے،
ہم وہ اپنے معاملات اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ معرفت امام زمانہ ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم یہ تمام معاملات جو خدا نخواستہ بگڑ سکتے ہیں وہ اپنے حق میں بھی آ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، ایون انبیاء کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ آپ نے سنی ہوں گی کہ کس طرح سے وہ پھر الٹ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کے پاک بندوں کی خوشنودی حاصل کر کے ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً ہم نے اپنے مرحومین کو بھی اس شب میں یاد رکھا ہوگا، اس دن بھی یاد رکھا ہوگا کہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مرحومین کو یاد رکھیں گے تو تب ایک انداز سے ہم اپنی موت کا بھی احساس کریں گے، اور جیسے موسوی صاحب نے فرمایا احساس ندامت سب سے پہلی ایک سیڑھی یہی ہے کہ جب آپ کچھ غلط کریں تو سب سے پہلے جو اللہ نے ایک الرٹ سسٹم رکھا ہوا ہے نا، وہ سب سے اگر وہ مٹ گیا یا اس کے سگنل ڈاؤن ہو گئے تو بہت نقصان ہے۔ لیجیے ناظرین، آگے واپس آئیں گے تو آج شام تک سیگمنٹ اس پر بات کریں گے۔ اذان مغرب ہونے کے وقت ہے لندن میں، تو اذان سنتے ہیں۔